لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ اگر جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان میرے سامنے نہ ہوتی تو شاید میں یہ انٹرویوز اتنی بے باکی سے نہ دے پاتا، کیونکہ میں نے بھی یہی سن رکھا تھا کہ بس یہ عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کرنی، یہ آپ نے ان کو نہیں کوئی بات کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی اور ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے۔ میں آج کا یہ جو فنکشن ہے ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں جناب ایس ایم ظفر صاحب، ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ میں نے 18-20 برس کام کیا ان کی ہیومن رائٹ سوسائٹی میں۔ میں آج کا فنکشن جناب حامد خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ مائی آنر دا میچلس لیڈر ان دا لیگل فریٹرنٹی، اور مجھے فخر ہے میری یہ جو کتاب کا سلسلہ شروع ہوا انٹرویوز کی شکل میں، اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے مجھے یہ سپرٹ ملا کہ میں بولوں، وہ خان صاحب کی جو کتاب ہے دا جوڈیشلی ہسٹری آف پاکستان سر، وہ ایک نایاب لینڈ مارک کتاب ہے جو پاکستان کی لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ اگر جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان میرے سامنے نہ ہوتی تو شاید میں یہ انٹرویوز اتنی بے باکی سے نہ دے پاتا، کیونکہ میں نے بھی یہی سن رکھا تھا کہ بس یہ عدلیہ کے بارے میں بات نہیں کرنی، یہ آپ نے ان کو نہیں کوئی بات کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ یہ ہمارے لیڈرز ہیں جو ہمیں روشنی دکھاتے ہیں، جو ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ برسٹر عابدس زبیری صاحب، تمام جو دوست ہیں ہمارے، اس وقت پاکستان میں بھی اسی روشنی کے سفر کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ آف کورس میں یہ کتاب اپنے بچوں کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے وقت دیا، ادینہ، شفا اور ہادیہ، مائی بلیسڈ ڈاٹرز آر ود می ناؤ ان دس فنکشن، جنہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں وقت نکال سکوں اور یہ کام کر سکوں۔ میں نے جو بھی محسوس کیا بلیک اینڈ وائٹ شکل میں میں نے وہ سامنے رکھ دیا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں میں نے محروم طبقات کی جنگ لڑی، میں نے عام آدمی کی جنگ لڑی ہے۔ آپ کو اس کتاب میں عام آدمی کی کہانیاں ملیں گی، عام آدمی کے قصے کہانیاں ملیں گے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ عام آدمی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ نظام صرف اور صرف 1% کرپٹ اشرافیہ کے تحفظ کے لیے ہے۔ 1% کرپٹ اشرافیہ اور دوسری طرف 99% پاکستان کے عوام۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ کروڑوں عوام جو مفلوق الحال ہیں، پریشان ہیں، انصاف کے لیے در در بھٹکتے ہیں، دروازے نوک کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے انصاف نہیں ہے۔ یہ جو میں کر سکتا تھا فرد واحد، جو خان صاحب نے کیا جوڈیشلی ہسٹری آف پاکستان لکھ کر، جو میں نے کیا اور جو میں کر رہا ہوں، فرد واحد پھر بھی تنہا ہوتا ہے۔ یہ روشنی، یہ سوچ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب اس روشنی کو، جب اس سوچ کو ایک تحریک کی شکل نہ دے دی جائے۔ آج ضرورت ہے کہ اس سوچ کو اور اس روشنی کو کہ یہ نظام عام آدمی کے تحفظ کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ جس طرح پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ادارہ ہے، اس طرح عدلیہ کو بھی عوام کا نمائندہ ادارہ ہونا چاہیے، اور عوام کے حقوق کا پروٹیکشن کرنی چاہیے۔ جہاں جب ایک طرف طاقتور ہوتا ہے تو ایک طرف کمزور ہوتا ہے، تو یہ نظام مجھے طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، کمزور کی پروٹیکشن کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ رول آف لا کی
ایک لمبی سٹرگل ہے جس کا آغاز کل ہو چکا ہے اسلام آباد سے۔ اس جد و جہد میں ہم سب کو شریک ہونا ہوگا۔ جناب حامد خان صاحب کی قیادت میں اس جد و جہد میں شریک ہوں اور اس جد و جہد کو لے کے آگے بڑھیں، اور وہ دن ہمیں دیکھنے کو پھر ملے جب یہ نظام پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک جیسا نظام ہو۔ خان صاحب، وی آر ود یو، دا سول سوسائٹی از ود یو اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو۔ انشاءاللہ العزیز اس تحریک میں جس قدر بھی ہمیں ہمارا خون پسینہ اس تحریک کے ساتھ ہے، جو رول آف لا کی تحریک ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس تحریک کے لیے دن رات کام کریں گے، اور ہم وہ بتا دیں گے ان کو جو 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ یا کرپٹ اشرافیہ ہے کہ وہ اس ملک کا مقدر ان کے ہاتھ میں اب نہیں رہا، اب اس ملک کا مقدر 99% عوام کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا۔ جتنی بھی باتیں ہوئیں میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میں بہت عاجز انسان ہوں، بہت عاجزی پسند ہوں۔ تمام دوستوں کی محبت کا میں احسان مند ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب عاصم ظفر صاحب جو میرے پریزیڈنٹ ہیں تشریف لائے، امین انصاری صاحب تشریف لائے، شفقت چوہان، تمام بہت سارے دوست، میں فرداً نام نہیں لے سکتا، تمام کا بہت، جناب جو اس مقصود گوہر صاحب جن کو ریئل کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اس کتاب کے جو مصنف ہیں، جو میرے آفس میں آتے تھے، انٹرویو کر کے لے جاتے تھے، اور انہوں نے اس کو کمپائل کیا۔ ونس اگین آئی ایم تھینکفل ٹو آل سر، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔